بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل جائے۔ قصص الاولیاء میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکی بہت نیک تھی، اپنے ماں باپ کی بہت پیاری تھی۔ اس کا باپ ایک بادشاہ تھا کیونکہ وہ شہزادی تھی۔ اس نے کبھی شہزادیوں میں نزاکت نہ دکھائی اور یہ بات اس میں دیکھ کر ہر شخص اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شہزادے نے حسین شہزادی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا اتنی حسین شہزادی میری ملکہ بن جائے تو کیا بات ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور عرض کی، بادشاہ، آپ کی اکلوتی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ نہ میں کس ملک کا وارث ہوں، میں ولی عہد ہوں، جو کچھ میرا ہے وہ آپ کی شہزادی کا ہوگا۔ کیا آپ اپنی شہزادی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے؟ بادشاہ تو یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کسی اچھے گھرانے میں جائے۔ وہ خوش ہو گیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی نیک بیٹی کسی بھی شہزادے سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ بیٹی، تمہارے لیے ایک امیر ترین گھرانے سے رشتہ آیا ہے، وہ شہزادہ ولی عہد ہے اور تم بھی اس کے ساتھ مل کر پورے ملک میں عیش کرو گی۔ سوچو، وہ سلطنت بھی تمہاری، یہ سلطنت بھی تمہاری، دنیا کی آشائش تو دنیا میں مل رہی ہے۔ بیٹی، کیا تم خوش ہو؟ اس نے کہا، بابا، میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، اور اللہ غریبوں کو پسند کرتا ہے، فقیروں کو پسند کرتا ہے، اور امیروں سے کیا واسطہ ہے میرا۔ آپ میرے لیے کوئی شادی کا ابھی تک نہ سوچیں۔ جب میں نے شادی کرنی ہوگی تو اپنی کنیز کو بتا دوں گی، وہ میرے لیے عابد اور زاہد شخص لے آئے گی، اور مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں اپنے محل میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ قاضی کی عدالت میں جا کر شادی کروں گی۔ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں؟ بادشاہ پہلے تو بڑا تل ملایا، لیکن پھر بادشاہ کو ایسا ہی کرنا پڑا جیسے شہزادی نے کہا تھا، تو پھر وہ راضی ہو گیا اور اس نے کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ، شہزادی صاحبہ جو کچھ کہتی ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ میری بیٹی نے جو کچھ کہا ہے وہ ساری خصوصیات اس آدمی میں ہونی چاہیے۔ وہ عورت جب عابد اور زاہد شخص کی تلاش میں نکلے تو راستے میں ایک شخص ملا جو عبادت گزار تھا اور فقیر آدمی لگ رہا تھا، بس وہ اللہ والا تھا، یعنی کہ وہ امیر نہیں تھا۔ اس نے اس عابد اور زاہد سے کہا کہ تم میرے ساتھ محل میں چلو۔ تو اس نے پوچھا، مجھے کس وجہ سے محل میں لے کر جانا چاہتی ہو؟ تو نوکرانی نے کہا، میرے ساتھ یہاں سوال جواب نہ کرو، چپ کر کے محل میں چلو، ہماری شہزادی نے آپ کے ساتھ ملنا ہے۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو شہزادی نے اس سے پوچھا، اگر تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلی جاؤں گی۔ چلو، اس نے کہا، میں کہاں اور تم کہاں؟ تم یہ سارا عیش و عشرت کو چھوڑ کر مجھ فقیر کی جھونپڑی میں جا کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو اللہ والی کہنے لگی، فقیر کے پاس جو کچھ ہے وہ بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ اگر تم میرے شوہر بننا چاہتے ہو تو جلدی سے مجھ سے بات کرو، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آخرکار بادشاہ نے اپنی بیٹی کو خوشی خوشی محل سے روانہ کیا۔ وہ وہاں سے قاضی کے پاس آئی اور فقیر سے نکاح کر لیا۔ پھر شہزادی نے فقیر سے کہا کہ اب آپ میرے شوہر ہیں، میں اپنے محل میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں۔ فقیر نے کہا، واللہ، اس کمبل کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، اسی کو رات کے وقت اوپر اوڑھتا ہوں اور دن کو پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ واللہ، میں ان چیزوں پر خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن چیزوں سے نوازا ہوا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ محنت و مشقت کریں، آپ روکھی سوکھی بھی لاؤ گے تو میں کھا لوں گی، ویسے بھی زیادہ تر میں روزے سے ہوتی ہوں، ہم دن کو روزے رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے، بس ازدواجی تعلقات جو آپ کے ساتھ بنے رہیں گے، میں آپ کا حق پورا کروں گی، لیکن باقی جو وقت ہے میں اس میں اپنے رب کے ساتھ گزارنا ہے، اس میں آپ کبھی دخل اندازی نہیں کریں گے، کیا آپ کو یہ بات منظور ہے؟ شوہر نے کہا، بالکل، کیونکہ آپ جانتے ہی ہوں گے ہمارا اسلام بھی ایسے ہی بات کہتا ہے، میں آپ کے ساتھ عبادت بھی کروں گی اور آپ کا حق بھی پورا کروں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اس کی پرورش بھی کروں گی، اور ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ کہ آپ مجھے اجازت دیں گے؟ فقیر تو ویسے ہی اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے توفیق اور میں عطا کیا ہے، تم کو قبول کیوں نہ کروں؟ تم نے تو مجھے وہ دیا ہے جو میری سوچ میں بھی نہیں تھی، محلوں کی رانی میرے پاس ہے
اور تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ وہ فقیر شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی۔ شہزادی اس جھونپڑی میں آ کر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے کسی محل میں ہے۔ وہ دن بھر محنت کرتا اور رات کو اتنا کمال آتا کہ افطاری ہو جائے۔ شہزادی دن کو روزہ رکھتی اور شام کو افطار کرتی اور کہتی کہ اب میں عبادت کروں گی کیونکہ میں فارغ ہوئی ہوں۔ جب ذکر کرنے بیٹھوں تو کوئی صاحب مہمان میرے پاس آ رہا ہے۔ غرض کے کوئی چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خوش و خضوع کے ساتھ کر سکتی ہوں کیونکہ میرا شوہر بھی اللہ والا ہے اور وہ میرا بہت ہی خیال رکھتا ہے، اور میں نے جو زندگی کا فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوا ہے۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ وہ فقیر محنت کے لیے گیا، سارا دن کام کیا اور شام کو مالک نے اس کو اجرت نہ دی اور کہنے لگا کہ تم نے میرا کام غلط کیا ہے اور میں تمہیں اجرت نہیں دوں گا۔ وہ پریشان ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ گھر جاؤں گا خالی ہاتھ۔ دل اس کا گھبرائے جا رہا تھا، اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ میں روزے دار بھی گھر میں بیٹھی ہے اور میں اس کے لیے کیا لے کر جاؤں گا۔ وہ نیک پاکیزہ عورت میرے انتظار میں میرے حلال کی کمائی سے روٹی کھانا چاہتی ہے، اور آج اس کا روزہ وہ کیسے افطار کرے گی، یہ سوچ کر اس نے قریبی نہر سے وضو کیا اور اپنے اللہ کے حضور جھک گیا اور کہنے لگا، اے میرے مالک، تو جانتا ہے میں تجھ سے دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے مانگتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنی طرف سے رزق عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا رازق ہے۔ میری بیوی کی نیک اور پرہیزگاری ہے، اس نے عیش و عشرت کو چھوڑا، دنیا کو صرف میرے لیے میرے ساتھ وہ رہ کر جیسے زندگی گزار رہی ہے ایسے تو کوئی فقیرنی بھی نہیں گزارتی تھی۔ وہ محلوں کی رانی میرے پاس اسی طرح ہے جیسے برسوں سے ادھر ہی رہ رہی ہو۔ اے اللہ، تجھے اس نیک بندے کا واسطہ مجھے اتنا عطا کر دے کہ میں صرف اسے روزہ ہی افطار کروا سکوں۔ اسی وقت آسمان سے ایک بہت بڑا موتی گرا۔ وہ موتی اتنا بڑا تھا کہ اسے سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ بیوی سے کہا، اللہ کی نیک بندی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے۔ جب بیوی نے دیکھا تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی، یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ ایسا قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ تو فقیر بولا اور کہنے لگا، اسے سارا دن میں نے مزدوری کی لیکن شام کو مجھے مالک نے اجرت نہیں دی، تو میں نے سوچا کہ میری نیک پرہیزگار بیوی روزے کے حالت میں آج میرا انتظار کر رہی ہوگی، تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی، حق تعالیٰ نیک بیوی پرہیزگار بیوی کے واسطے مجھے رزق عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ شہزادی نے کہا، مجھے یہ موتی نہیں چاہیے، کیوں تحفہ ہے، یہ تمہارے لیے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، اسے واپس لے جاؤ اور جس جگہ سے تمہیں ملا ہے اسی جگہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو، اے میرے رب، اے ہمارے مولا امیر مختار کل، اے میرے پروردگار، اگر میرے مولا تو نے مجھے دنیا میں رزق کے لیے عطا فرمایا ہے تو ٹھیک، اگر آخرت کے ذخیرے میں سے ہمیں عطا فرمایا ہے تو مولا واپس لے لے، لیکن میری بیوی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں حکمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی چیز کیوں دے گا؟ آخرت میں ہمیں جو موتی ملے گا وہ ہمیں دنیا میں کیوں دے گا؟ اپنے بندوں کو وہ مضبوطی عطا کرتا ہے دنیا میں تحفے کے طور پر۔ اگر آپ کہتی ہو تو میں اسے بیچ کر پیسے لے آتا ہوں۔ تو وہ نیک بیوی کہنے لگی، نہیں، میں پانی پی کر روزہ کھول لوں گی، میں نمک سے روزہ کھول لوں گی، لیکن مجھے یہ موتی نہیں چاہیے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہو، اس نے خالص اس موتی کو تمہارے لیے بھیجا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، تم اسے لے کر جاؤ اس دریا کے کنارے جہاں سے تمہیں بھی ملا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ اگر یہ موتی جس جگہ سے آیا ہے وہاں چلا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر یہ دنیا میں موتی ہوا تو آپ کو مل جائے گا، اگر آخرت کا موتی ہوا تو یہ واپس چلا جائے گا۔ خیر، اس کے شوہر وہ فقیر وہ موتی لے کر اس دریا کے کنارے واپس چلے گئے جہاں پر انہوں نے دعا کی تھی، اور پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگے، اے مالک کائنات، اے میرے مولا، اگر یہ دنیا کی پریشانی مٹانے کے لیے ہیں تو اس میں برکت دے، تو میں اسے گھر لے جاتا ہوں، اور اگر یہ آخرت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے تو اسے واپس لے لیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے موتی میں سے ایک موتی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نیک بندے دنیا کا بھی نہیں مانتے، اور اگر وہ عورت اس موتی کو دنیا کے موتی جیسا سمجھتی تو وہ اپنے پاس رکھ لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کو حکم دیا کہ اور موتی واپس لے لیا۔ فقیر حنان پریشان کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بیوی کے لیے رزق مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے خزانوں میں سے عطا کیا۔ سچ کہتی ہے وہ کہ آخرت کے خزانوں میں سے کیوں لوں، اس کا مزہ تو وہی لوٹوں گی۔ دنیا کی کوئی چیز آئی تو قبول کر لوں گی، اور دنیا ہرگز اللہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اتنا سوچ لیا کہ دنیا کی چیزیں اسے خوش کریں گی۔ بس یا اللہ تو مجھے اتنا رزق عطا کر دے، ہلال رزق لے کر جاؤں۔ اس نے افطار کرنا ہے اور وہ روزے سے انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اس آدمی کے پاس بکری کا ایک بچہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے پاس آ کر چلاتا رہا اور وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بکرے کو ہماری کفالت کے لیے بھیج دیا۔ سچ میں ایک موتی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کے بچے کو بھیج دیا تھا۔ وہ خوشی خوشی گھر آ گیا اور آ کر بیوی سے کہنے لگا کہ وہ موتی جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے خزانوں میں سے ہمیں عطا کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا ہے، اور اس کے بدلے اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں بکری کا بچہ عطا کیا ہے کہ بکری اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے، اور ہم اس سے کاروبار شروع کریں گے، اور اب مجھے لوگوں کے آگے بیوی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس بکری کے بچے سے انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں اتنی برکت دی، بکریوں کے دودھ ان کے اپنے ہی لیے نہیں بلکہ لوگوں کو بھی دینے لگے، اور اس سے بڑا سا کاروبار ہو گیا، اور وہ رزق حلال سے اپنے پیٹ کو بھرنے لگے۔ وہ شہزادی تھی، اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ایک بکری تو کیا وہ اپنے باپ سے لاکھوں بکریاں بھی مانگتی تو اس کا باپ اس کے سامنے بکریوں کا ڈھیر لگا دیتا، لیکن وہ بکری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بکری کے ذریعے ان دونوں میاں بیوی کو بہت نوازا۔ پھر ایک رات ایک شہزادی کو خواب آیا، ایک محل، اس میں وہ کھڑی ہوئی ہے، اس نے شہزادیوں والا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس باغ کے پاس ایک بڑا سا محل بنا ہوا ہے جو کہ خالص پتھروں سے سجا ہوا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک موتی خاص جگہ پر لگا ہوا تھا۔ یہ وہی موتی تھا جو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ خاتون بات کو سمجھ گئی کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، اور خواب میں جنت ہے اور جنت کا محل ہے، یعنی جنت کے محل سے مجھے یہ موتی عطا کر دیا گیا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آگاہ کر دیا اور میں نے تجھے وہ موتی واپس کر دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو بڑا کریم اور رحیم ہے کہ تم نے دنیا کے خزانے عطا کر دیے، اور جنت کے خزانے بھی تو ہمیں عطا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا کی باتوں میں کبھی نہیں آتے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیا کریں پلیز، اور اس ویڈیو سے آپ حکمت حاصل کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔